امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جادو ٹونے کی قسموں کو شمار کرتے ہیں تو آپ غیبت کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ غیبت بھی یہ جادو ٹونے کی ایک قسم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو غیبت کرتا ہے کسی کی تو وہ جادوگر کے مشابہ ایک فعل کرتا ہے۔ جیسے جادوگر کسی پہ جب جادو سحر کرتا ہے تو اس جادو سحر کے عوامل کو خوب پوشیدہ رکھتا ہے، اور مسحور کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے خلاف کون سی کارستانی کی گئی ہے، لیکن اس کی حالت جو ہے وہ دیگرگو ہونے لگتی ہے، مختلف کیفیات سے دوچار ہوتا ہے، حادثات سے دوچار ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے پیچھے کیا کچھ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو وکٹم ہوتا ہے غیبت کا، یعنی جس کے خلاف غیبت کی جاتی ہے معاشرے میں، محلے میں، یا اس کے رشتہ داروں کے کان بھرے جاتے ہیں، یا یہ کہ آفس میں اس کے خلاف ایک ماحول بنایا جاتا ہے، اس کے جو حکام اعلیٰ یا باس وغیرہ ہے ان کو بھڑکایا جاتا ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف کیا ہو رہا ہے، لیکن اچانک سے ایک اس کے خلاف ماحول بننے لگتا ہے۔ تو جیسے مسحور ہوتا ہے ویسے ہی جو جس کے خلاف غیبت کی جاتی ہے تو یہ اس کا وکٹم بھی اسی طریقے سے مختلف پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں تو یہ ایک جو غیبت کا جو ایک مرض ہے روحانی، یہ ایک عام ہے، اور ایسا منحوس مرض ہے یہ کہ حدیث شریف میں فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جو غیبت کرتا ہے تو وہ اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے جس کی غیبت یہ کر رہا ہے۔ تو ویسے ہی تو بمشکل اس زمانے میں لوگ نیکیاں کرتے ہیں، پھر یہ کہ اپنی نیکیوں کو غیبت کر کر کے دوسروں کے خانوں میں جو ہے وہ ڈالا جائے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو اول تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیبت سے محفوظ رکھے۔ اچھا، غیبت کی کتنی قسمیں ہیں، اس کو جاننے کے لیے آپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء العلوم الدین، اس کا مطالعہ کریں۔ بہت ہی جامع بہترین اس میں بیان ہے کہ غیبت کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کے کیسے کیسے نقصانات ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اب رہا یہ کہ بھئی جس کے خلاف غیبت کی جاتی ہے تو وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مسحور ہوتا ہے، یعنی کہ مسحور کو یہ پتہ نہیں چلتا جس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے کہ اس کو یہ سب کیوں پیش آ رہا ہے۔ ویسے ہی جو بندہ غیبت کا مارا ہوا ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے خلاف یہ ماحول کیوں بن رہے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ چغل خوروں کو پکڑ نہیں سکتا ہے، ہر کسی کی زبان بند نہیں کر سکتا ہے، یا ہر کسی سے جو ہے وہ معاملہ نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں جو ہے اسے چاہیے کہ وہ کلام اللہ سے استمداد کرے۔ تو غیبت یا عام طور پر کسی بھی قسم کے جادو ٹونے سے، چونکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غیبت کو از قسم سحر کے بتایا ہے، تو سحر سے بھی بچنے کے لیے، حاسدین سے، دشمنوں سے بچنے کے لیے جو ایک نہایت آسان نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح و شام سورہ فلق اور سورہ والناس یہ تین مرتبہ پڑھ لیجئے۔ صبح سے مراد ہے طلوع آفتاب سے قبل، یعنی فجر کی نماز کے پہلے پڑھے یا بعد پڑھے، آدھی رات ڈھلنے کے بعد صبح طلوع آفتاب سے پہلے تک یہ صبح ہے، اس میں آپ پڑھ لیں۔ اور شام سے مراد دوپہر ڈھلنے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تک، تو آپ عصر کی نماز کے پہلے یا بعد پڑھ لیں۔ اب جو لوگ الوظیفۃ الکریمہ پڑھتے ہیں ان کو حاجت نہیں، اس میں یہ شامل ہے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں وہ اس کو معمول بنائے۔